ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ فجر کی نماز میں اللہ نے بہت فضیلت رکھی ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے، اور وہ شاید اس لیے کیونکہ اٹھنے میں پرابلم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو فجر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور دل سے ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر 2 دن اٹھ بھی گئے تو تیسرے دن نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ آپ صرف مجھے ایک کوشچن کا آنسر دے دیجئے، کیا آپ کی نیند، آپ کا پریشانیاں، آپ کا تھکان اللہ کے حکم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ صرف ایک دفعہ میری بات مان کے دیکھیے، آپ فجر کی نماز انشاءاللہ کبھی چھوڑ نہیں پائیں گے۔ جب بھی ہم کسی چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا ٹپ یہ ہے کہ فجر کی نماز کو آپ ایک چیلنج مان کے چلیے اپنے لائف کا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو پوری رات نیند نہ آئے ہوں، یا پھر آپ پرابلم سے کچھ گزر رہے ہوں، یا پھر آپ کچھ سوچ رہے ہوں، یا پھر آپ کا سر درد ہے، آپ کا طبیعت خراب ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو فجر نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ دوسرا ٹپ یہ ہے کہ فجر کی نماز ہونے سے پہلے ہی 5 یا 10 منٹ پہلے آپ اپنے گھڑی میں الارم لگا دیں، کیونکہ اٹھنے سے لے کے جائے نماز تک پہنچنے تک تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تیسرا اور امپورٹنٹ ٹپ، الارم لگانے کے بعد بھی جب آپ صبح نہیں اٹھ پا رہے ہیں تب کیا کریں؟ الارم کا جو میوزک ہے وہ آپ کو سنائی تو دے رہا ہے اور آپ نے آف بھی کر دیا ہے، تب اگر آپ نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو بستر سے خود کو ڈریگ کیجیے۔ اس وقت آپ کو یہ سوچنا ہے کہ شیطان آپ سے طاقتور نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں شیطان کو جیتنے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں۔ میرا بیٹا 6.5 سال کا ہے۔ میں نے نیت کیا ہے کہ جب وہ 9 سال کا ہو جائے گا، اگر اس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس کو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ میں یہ سب اس لیے کروں گی کیونکہ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ جو کھانا تم کھاتے ہو، جس گھر میں تم رہتے ہو، یا جو بھی فیسلٹیز اللہ نے تمہیں پرووائڈ کیا ہے، اس میں تمہارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، وہ سب اللہ نے دیا ہے، تبھی آج تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے انسان کو جو جو پرومس کیا ہے سب کچھ دیا ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ڈسپلن ہو سکتا ہے تو ہم کو بھی اللہ کے ساتھ میں ڈسپلن ہونا پڑے گا، پراپر ہونا پڑے گا ہر چیز پہ۔ آپ نے اگر فجر کی نماز کو ہیبٹ کر لیا تو آپ کے فیملی کے جو دوسرے ممبرز ہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کے کہیں ان کو بھی کلک کرے گا یہ باتیں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں، وہ بھی کوشش کریں گے پھر۔ میرا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ صرف عبادت کریں گے اور نماز پڑھیں گے اور اللہ آپ کو سب کچھ دے دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جب آپ انسان اچھے ہوں گے، جب آپ اللہ کے راہ پہ چلیں گے، جب آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی وش پورا نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ سے ڈرنا دونوں الگ چیز ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ سے ڈرنا تو چاہیے، لیکن اللہ سے جو محبت ہے اس کا نشہ کچھ اور ہے۔ ابھی جیسے مان لیجئے آپ سب سے زیادہ جس کو پیار کرتے ہیں، وہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، چاہے اس میں آپ کا رضامندی نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اس انسان کی خوشی میں آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ کا محبت اللہ سے ہوتا ہے، آپ کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو آپ کو چاہیے، اور وہ آپ کو اگر اللہ نہیں دے رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی اس میں رضامندی ہے، تو آپ کو اس میں خوش ہو جانا چاہیے۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ چیز اگر اللہ آپ کو دے دے تو اس پہ آپ کا کچھ نہ کچھ ہارم ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کا خرابی ہونے والا ہے۔ اس بات کو آپ تبھی سمجھ پائیں گے جب آپ کا جو محبت ہے اللہ سے بہت ہی بے پناہ ہوگا۔ اس چیز کا فیلنگ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، بہت اسپیشل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا ایک آیات سناتی ہوں آپ کو۔ سورہ بقرہ کا 107 آیات میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کا بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔
جو مانگنا ہے، جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے، ہمیں سب کچھ اللہ سے ہی رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور سے۔ ابھی آپ کو اگر کچھ چاہیے تو آپ کو کوشش تو کرنا پڑے گا، لیکن ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے رکھنی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا جاب، ہمارے بچے، اگر اللہ نے بول ہی دیا ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے، یعنی کہ سب کچھ ان کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کرے میٹریلسٹک بن کے۔ لائف کو ڈھنگ سے جینے کے لیے، عزت کے ساتھ جینے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ تو انسان کو چاہیے ہی چاہیے۔ آپ نے ٹرائی کیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا، وہاں تک ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹرائی کیا، اللہ سے مانگا اور اللہ نے نہیں دیا، تو اس پہ ریزن ہے، اس پہ بھی میں بہت جلدی ایک ویڈیو بناؤں گی۔ دن کے 24 گھنٹے میں 2 یا 3 گھنٹے ضرور رکھیے عبادت کے لیے، منیمم۔ اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انکم کرنا ہے۔ دنیا کے خواہشات پورا کرتے کرتے، دنیا کے لیے انکم کرتے کرتے، سیونگز کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصلی دنیا آخرت ہے۔ آخرت کے لیے انکم کرنا بھول جاتے ہیں، یا کرتے بھی ہیں تو اس کے لیے وقت تھوڑا سا کم نکالتے ہیں۔ مجھے پتا ہے دنیا داری نبھانا اور ساتھ ساتھ میں عبادت بھی پورا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ بچے بھی، کام بھی، انکم بھی کرنا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، شاپنگ بھی کرنا ہے، اور بہت سارے ڈیوٹیز ہوتے ہیں۔ موت آنے کے لیے 1 سیکنڈ کافی ہے۔ 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس دنیا سے سیدھا آخرت میں۔ یہ دنیا انسانوں اور جنوں کے لیے ہی اسپیشلی اللہ نے بنایا ہے، اسپیشلی انسانوں کے لیے۔ پوری دنیا دیکھے، ہنسی مذاق کرے، سب کچھ انجوائے کرے اپنے فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، لیکن اللہ کے جو حدیں ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر پہ آپ کو یہ بھی دیکھنے کے لیے ملے گا کہ گھر میں لائبریری بنایا ہوا ہے، ہر طرح کا بکس آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، ایک سے بڑھ کر ایک بکس مل جائے گا، لیکن وہاں پہ کہیں پہ قرآن شریف نہیں ہوتا ہے، یا پھر قرآن شریف کے کسی ٹرانسلیشن کا بکس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جاننا نہیں ہے کہ قرآن شریف میں کیا ہے۔ اس ٹاپک پہ میں ایک الگ سا ویڈیو پھر سے بناؤں گی، اگر آپ لوگوں کا سپورٹ ملا تو۔ میں نے ویڈیو بنایا ہے کیونکہ مجھے آخرت کے لیے بھی انکم کرنا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا ہے نہیں دیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن دل میں بہت زیادہ سکون ہے میرا، وہ مجھے پتا ہے۔ موت سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے مجھے، بالکل بھی نہیں۔ لیکن کیوں نہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا ہے، کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے کن کو دیا ہے، کس کو نہیں دیا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے۔ ہم صرف ایک انومان لگا سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو ملا ہے ہدایت، شاید ان کو ملا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے کہ ہدایت کن کو اللہ نے دیا ہے۔